أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية للمؤمنين یقیناً اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ سورہ ہجر کی 77 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ ایک رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ غیر فطری عمل خبیث میں مبتلا تھی وہ قوم، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نشانی ہے اس بات کی کہ بالآخر اللہ کی رحمت اہل ایمان ہی کے حصے میں آتی ہے، نجات انہی کو ملتی ہے جو رسولوں کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں، اور حقیقی عزت و سرفرازی انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے قدرت سے ٹکراتے ہیں اور نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں، منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ اس پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے جس طریقے سے غیر فطری عمل کو اپنایا ہوا تھا اور بات ماننے تیار نہیں تھے، اس کی وجہ سے کیسا اللہ تعالیٰ کی غضب کو انہوں نے للکار دیا اور اللہ کو ناراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج کر ان کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ یہ نصیحت ہے، اور اس بات کو ہم سب اہل علم کی ذمہ داری ہے اور اہل سمجھ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کیوں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنا خبیث عمل، اتنا برا عمل، کہ اسلامی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسلام کی روح، اسلام کا طرز عمل اور اس کی فکر لوگوں کے سامنے لا کر بتائیں ان کو، اور ان کے سامنے یہ بات کو رکھیں کہ ایسے عمل کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ دنیا کی تباہی اور بربادی اور یہاں بھی ہلاکت اور پھر آخرت کی عذاب شدید سے دوچار ہونا، اس کے سوا اور ان کا کوئی مقدر نہیں ہوتا۔ اس سے سب کو آگاہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسلوں کو، کہ ایسے خبیث عمل میں کبھی بھی نہیں پڑنا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کی تباہی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور دیکھو ایکا والے بڑے ظالم تھے۔ ایکا اصل میں کہتے ہیں گھنے درختوں کو، بن جسے کہا جاتا ہے، بن بھی کہا اسے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے استعمال کیا گیا، اور ان کو مدین والے بھی کہا گیا۔ ان کا ایک مرکزی شہر جس کا نام مدین تھا، جس کی مناسبت سے ان کو مدین والے بھی کہا گیا۔ گھنے جنگلوں والے درختوں سے پر تھا وہ علاقہ جس میں قوم شعیب آباد تھی، اس لیے ان کو مختلف نام دیے گئے۔ ان کی قوم نے بھی جھٹلایا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا۔ ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا اور ظالموں کے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان کو بھی سزا دی، اور یہ دونوں ہی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہے۔ یعنی جہاں تک قوم شعیب کا تعلق ہے اس کے آثار تو ابھی موجود ہے، لیکن قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہ جس علاقے میں تھی وہ سمندر میں تبدیل ہو چکا ہے، جسے کل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جسے بحر مردار، بحر میت یا ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، جو اردن اور اسرائیل کے مغربی کنارے کے درمیان واقع ہے۔ وہ حصہ ایک چھوٹا سا پانی کا حصہ ہے، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، کوئی لیونگ کریچر وہاں پر بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی واٹر ڈینسٹی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سالٹ ریشو تقریباً 9 گنا زیادہ ہو گیا دیگر سمندروں کے مقابلے میں، اس لیے اس میں کوئی چیز ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر اس میں گرے
تو اوپر ہی اوپر سطح پر تیرتا رہے گا اور کوئی چیز جاندار چیز اس میں بچ نہیں سکتی۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے ہے، 1200 فٹ بلو سی لیول ہے۔ یہ خاص بات ہے اس مقام کی، کیونکہ دیگر کوئی بھی مقام سطح سمندر سے اوپر ہی ہوتا ہے، ابو سی لیول ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ہی واحد مقام ہے دنیا کا جو سطح سمندر سے نیچے ہے۔ اس کی علت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو اس کی بستیوں کو اٹھا کر نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر دیا گیا اور آسمان کی طرف لے جا کر اس کو نیچے پھینکا گیا، تو وہ گڑھے کی شکل اختیار کر لی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھی، اور کچھ تو جو ہے اس کے آثار موجود ہیں اور کچھ کے چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں قوم لوط کے آثار۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر کہتے ہیں قوم سمود کو۔ یہ مقام ایک وادی کا نام ہے جو مدینے کے شمال میں تبوک کو جاتے ہوئے ملتا ہے۔ مدینے سے شام کے راستے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک کا سفر کیے تھے تو اس وقت تو راستے میں وہ بستی ملتی تھی قوم سمود جہاں آباد تھی، اور ان کا مرکزی مقام مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے ابن بطوطہ جو تاریخ نگار تھا مشہور، وہ 8 صدی ہجری میں حج کے لیے گیا تھا، تو وہ لکھتا ہے کہ میرا گزر جب اس مقام سے ہوا مدائن صالح سے، تو میں نے دیکھا کہ اس سرخ پہاڑ جس میں قوم سمود آباد تھی، جنہوں نے اس کے اندر چٹانوں میں اپنے گھر بنائے تھے محلوں جیسے، اور اس میں ایسی بہترین نقش و نگاری کی تھی کہ دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ بالکل آج ہی بنائے گئے ہیں، اور اس کے اندر انسانوں کی ناشوں کی گلی سڑی ہڈیاں بھی اس وقت موجود تھی۔ تو یہ وہی علاقہ ہے جو تبوک کو جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے اوپر سے ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنے اصحاب کو ہدایت دی کہ یہاں سے روتے ہوئے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزر جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جگہ موجود ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پر اللہ کا عذاب آیا نبیوں کی تکذیب کی وجہ سے، تو وہ اس علاقے میں جا کر ٹھہرنا نہیں ہے، اس علاقے سے تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے، نہ کہ اس کو پکنک اسپاٹ بنانا ہے۔ جیسا کہ ڈیڈ سی کے مقام پر جو ہے ایک پکنک اسپاٹ بنا دیا گیا ہے، باضابطہ اس میں جو ہے ہوٹلیں بنائی گئی ہیں اور لوگ وہاں پر تفریح کی غرض سے جا رہے ہیں۔ یہ شیطانی مشغلے ہیں۔ یہاں سے تو یہ ہدایت دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ فوراً گزر جائیں، وہاں پر ٹھہرے نہیں اس مقام پر جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے عذاب کی سے جو ہے پناہ مانگے۔ تو ان 3 قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اس پوری صورت میں۔ ایک تو بڑی تفصیل کے ساتھ قوم لوط پر جو عذاب اور ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ، اس کے بعد پھر ضمناً اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور پھر قوم سمود کا تذکرہ جو مدائن صالح جن کا مرکزی مقام تھا، اس کا تذکرہ، ان کے اوپر عذاب۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا فرمائی تھی، اس کے تعلق سے فرمایا وَآتِينَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھلائی مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے، کہ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہم کو ایک گابھن اونٹنی نکال کر دکھا دو پہاڑ کی چٹان سے۔ یہ ایسا مطالبہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ تو نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کو جھوٹا ثابت کر دینا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جس اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، جس پہاڑ کی چٹان میں سے بتا کر اشارہ کر کے، وہیں سے اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی چٹان شق ہوئی اور ایک اونٹنی گابھن اونٹنی برآمد ہوئی، 11 مہینے کی گابھن اونٹنی۔ تو اس کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے ناقۃ اللہ لکم فذروها تاکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ چلتی پھرتی پھرے اللہ کی زمین میں اور کھاتی پی رہے، اس کو چھونا نہیں بری غرض سے۔
اور اگر تم اس کو چھو گے تو پھر تمہارے اوپر عذاب بہت جلد آ جائے گا. فَأَخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. اور اگر تم نے اس کو چھوا تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری خیر نہیں ہے. لیکن وہ قوم تھی ہی بدبخت، انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو اللہ کا حکم آیا کہ جا کر کہہ دو ان سے کہ اب 3 دن کی مہلت ہے تمہارے لیے، بس 3 دن تم کھا لو پی لو، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے. 3 دن گزرے، 4تھے دن ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی نشانیاں دکھلائی گئی تھی، لیکن وہ نشانیاں ماننے والے ہی کہاں تھے. وَقَالُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وہ پہاڑوں کو تراش کر امن و چین کے ساتھ گھر بناتے تھے. ان کا مشغلہ تھا یہ کہ وہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے، پہاڑوں کو اس طریقے سے تراشتے تھے کہ اس میں محل بنا لیتے تھے اور اس کو دنیا کا مقصود بنا لیے تھے. یعنی وہ ماہر تعمیرات تھے، ایسے بہترین اور شاندار گھر اس وقت کے حساب سے بناتے تھے کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اس میں لگا کر ضائع کر دیتے تھے. یعنی یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی کام ہم کو کرنا ہے. آج بھی بہت سے لوگ اسی قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی دنیا ہی کو مقصود بنا لیا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور لگژریس لائف گزارنا. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے کہ یہاں پر رہ کر آخرت کو کمانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں پر ہم کو بھیجا ہے، ہم کو فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ عارضی ہے، اس کو بس چلتے چلتے کچھ لے لینا ہے اپنی گزر بسر کے لیے، لیکن فکر وہاں کی ہونا ہے. جیسا کہ انہوں نے شاندار عمارتیں بنانا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. فَأَخَذْتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن ان کو صبح ہوتے ہی ہولناک آواز نے آ لیا. بس ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ وہ ان کی بڑی بڑی شاندار عمارتیں، ان کے مال و دولت اور ان کا وہ کلچر و تمدن ملیا میٹ ہو کر رہ گیا، ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. وہ تمام کارنامے جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیے تھے، کرے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ ان کی کچھ بھی حفاظت نہیں کر سکے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کی بنیاد ہی پر پیدا کیا ہے، اور قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاسا اور تسلی ہے کہ لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں، اور بظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ باطل کا غلبہ ہے اور حق کو دبا دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ساری کیفیات عارضی ہے. یقیناً قیامت آنے والی ہے، اور آپ کے رب نے یہ تمام کائنات، آسمانوں اور زمین کو ایسا ہی نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ بنایا ہے. اس کا کچھ مقصد ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیے. آپ کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور آپ کی صحیح اور محنت اور کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان مخالفین کی بھی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں آپ کے خلاف. آپ کی دعوت کو دبانے کے سلسلے میں وہ بھی ہماری نظروں میں ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. یقیناً قیامت آنے والی ہے، لہٰذا ان کی بد کرداریوں اور بدعمالیوں کا جو ہے آپ جواب مت دیجیے، بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ وہاں سے نکل جائیے، ان کو درگزر کر دیجیے. ان ربک هو الخلاق العلیم. یقیناً تمہارا رب بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہی رب ہے وہ جو سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے سب کو پیدا کرے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں انسان کو اس نے پیدا کیا اور مارے گا، اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ پیدا کیا کرے گا. یہ اس کی شان ہے. وہ خلاق ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. سب کو پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک ایک ذرے کا حساب لے گا، ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی فرمایا. یعنی جو برے عمل کرے گا اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اور جو اچھا کام کرے گا، اعمال کرے گا، اس کا بھی انعام اس کو ملے گا. اور تمہارا رب بہت خوب جانتا ہے
کہ کون کیا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔